کیوں کر رہے ہیں یہ مجلس؟ کیا خیال ہے؟ مولا زندگی کرے۔ سید آپ کی محترم رضوی صاحب، یہ ان کے بچے جہاں جہاں مجلس ہو رہی، تمام بانیان سب سلامت رہو۔ کیا خیال ہے اتنی مہنگائی کے دور میں یہ اپنے گھروں میں رہ کر دروازے بند کر کے ہم اپنی ماؤں بہنوں کو، بیٹوں کو، بیٹیوں کو، اپنے گھر والوں کو اگر گھر میں رہ کے ہی یہ مجلس سنا لیں تو کیا مجلس نہیں ہوگی؟ ہوگی نا؟ تو کچھ تو سمجھو، ہم یہ سب کچھ اپنے لیے نہیں کر رہے، یہ سب کچھ کر رہے ہیں یہ اس دعوت کے لیے جو حسین نے دی ہے۔ جیسے حسین نے سب کو کہا آ جاؤ، یا علی میں نہیں، ایسے نہیں، میں نہیں بات سمجھا سکا، میری کمی رہ گئی کوئی۔ چلیں ایک مثال سے آپ کو بات سمجھاؤں میں کیا کہہ رہا ہوں تاکہ آپ سمجھ سکیں۔ پہلے میں خلاف عادت جانے لگا ہوں، توجہ، خلاف عادت جانے لگا ہوں، تمام دلائل دیکھ کر قرآن و حدیث سے میں پھر جملہ کہتا ہوں۔ ایسا ہی میں پہلے جملہ کہنے لگا ہوں، پھر مثال کے ساتھ دلیل رکھوں گا۔ حسین اس کے لیے بھی در کھول دیتا ہے جس کا در اللہ بند کر دے۔ یا علی، میں یہ عقیدہ پروان چڑھانے والی ماؤں کی جوتیوں کو سلام ہے، خدا کی قسم، آباد رہو تم۔ جملے کا استقبال کیا، بات تو آنے والی۔ حسین اس کے لیے بھی در کھول دیتا ہے جس کے لیے اللہ کا در بند ہو رہا ہے۔ بہت بڑی بات کہہ دی ہے، میں کہہ رہا ہوں ساری دنیا دیکھ رہی ہے اس وقت آپ کی طرف۔ بات وہ جس کے پیچھے دلیل ہو۔ اچھا دلیل کیسی؟ ایسے روز روشن کی طرح عیاں دلیل دے رہا ہوں، اعلان کر رہا ہوں میں یہاں۔ امام بارگاہ جاگیر علی اکبر، سول لائن، گجرانوالہ، محرم الحرام کا عشرہ، ابھی 4 دن باقی ہیں۔ پوری دنیا میں لائیو دیکھ رہے ہیں سوالات، پورا گجرانوالہ ڈسٹرکٹ اور پتہ نہیں کہاں کہاں سے آپ تشریف لائے ہیں سوالات، اتنی دور تک پیغام آپ سب کے لیے بھی 4 دن۔ دنیا سے کوئی کہیں سے آنا چاہے 4 دن میں آ سکتا ہے۔ کیا پاکستان زیدی اعلان کر رہا ہے؟ میں کسی بھی ایک شخص کے لیے خانہ کعبہ جانے کے تمام اخراجات برداشت کروں گا، میری طرف سے اس کو انعام ہے، جائے بہترین پیکج کے ساتھ، جائے کعبہ زیارت کرے، دیکھ کے آئے جہاں علی آئے ہیں وہ جگہ ہے کیسی، حج بیت اللہ کرے، کعبے کی زیارت کرے، جائے سارے جانے سے لے کے آنے تک۔ آپ کہیں گے زئی صاحب اتنا بڑا اعلان کر دیا، آپ کو شاید اندازہ نہیں ڈالر کے ریٹ کا، لاکھوں میں پڑ جائے گا یہ اعلان، ہے نا؟ بس ایک چھوٹا سا کام ہے میرا، وہ کرنا ہے۔ وہ جو چھوٹا کام جو شخص کرے گا اس کو یہ انعام ملے گا۔ کیا؟ وہ اپنے ساتھ ایک شخص اور لے کر جائے۔ آپ کہیں گے یہ کیا بات ہوئی؟ ہاں نہیں، اس کے اخراجات بھی میں ہی دوں گا، ہاں ایک کو لے کے جائے، لیکن وہ ہوگا بھلا کون؟ کسی ایک شخص کو لے کے جائے جو غیر مسلم ہو۔ بولو بولو بولو، کوئی تو ہو نا، چاہے قبلہ سے فریم کعبے کی زیارت، کوئی تو یہ چانس لے، کوئی تو ہو، ایک غیر مسلم کو لے کے جانا ہے، ایسی کیا بڑی بات ہے؟ لے جا سکتے ہو کعبے میں کسی غیر مسلم کو، ہو گیا نا غیر مسلم کے لیے اللہ کا در بند، وہ ایک چھوڑ ساری دنیا کے غیر مسلم مجھے دے، میں کربلا لے کے جاتا۔ تو ایک غیر مسلم کعبے نہیں لے جا سکتا، لے جانے سے پہلے کلمہ پڑھانا پڑے گا۔ اما لے جاؤ یار، وہاں اللہ کی جلالت حیبت اس کی عظمت دیکھ کے کلمہ پڑھ لے، نہیں، پہلے کلمہ پڑھاؤ، پہلے نماز پڑھاؤ، پہلے شریعت کا پابند ہو، قرآن، پھر وہاں جائے۔ ارے لے جا کر سب کر لو، نہیں، پہلے کرے گا پھر جائے۔ بھائی شریعت کا معاملہ ہے، میں کیا جانوں، میں تو بتا رہا ہوں، اب جو شریعت کے عالم ہیں ان سے پوچھئے ایسا کیوں ہے، میں نے تو بتایا ہے ایسا ہی، لیکن جب بات آتی ہے کربلا کی،
کون ہو رام گوپال آ جاؤ، کون ہو کرسٹوفر آ جاؤ، بھائی تو جو بھی ہے، حسین کو مذہب سے کچھ لینا دینا نہیں، تو حسین کے پاس آ جا، اللہ کے پاس حسین لے جائے گا۔ آپ سلامت رہیے، آپ آباد رہیے۔ ایسا تو معاملہ ہونا تو حسین کے پاس آ جا، اللہ کے پاس حسین لے جائے گا۔ آپ کہیں گے جیسا بات بہت اچھی ہے، محرم کے ایام ہیں، امام بارگاہ ہے، تمام حسینی بیٹھے ہوئے ہیں، آپ ایسی بات کریں گے وہ تو واہ واہ کریں گے۔ وہ جو آپ کا دعویٰ تھا دلیل، وہ کہاں گیا؟ جملہ بڑا اچھا تھا، حسین کے پاس آ جاؤ، سب حسین اللہ کے پاس لے جائیں گے۔ توجہات، یہ تو یہاں تک تو جملہ ہی ہے، دلیل دوں، کوئی آ جائے حسین کے پاس، کلمہ پڑھا بسم اللہ، نہیں پڑھا کوئی بات نہیں، آ تو صحیح، حسین لے جا، آ کر حسین لے جا، کیوں؟ جہاں حسین وہیں اللہ۔ آپ کہیں گے اس کو پلٹ لیں، جہاں اللہ وہیں حسین، ہاں جہاں حسین کا اللہ وہیں حسین، لیکن ایک اللہ تو وہ بھی ہے جو لوگوں نے خود ہی اپنے ذہنوں میں بنا لیا، وہ بھائی آپ کا اللہ، حسین کا اللہ، حسین کا اللہ وہ جسے حسین کہے تو اللہ۔ مجھے نہیں پتا زمانے کا، زیدی اپنا عقیدہ بتا رہا ہے، میں فقط صرف اس اللہ کو مانتا ہوں جسے حسین نے کہا تو اللہ۔ اللہ ہوتا ہی وہ ہے جسے حسین کہے تو اللہ۔ میں نے کل آخر میں کچھ کہا تھا نا، وہ یاد ہے؟ اب دوں دلیل، حسین کے پاس آ جاؤ سب کچھ مل جائے گا، حسین کے پاس آ جاؤ۔ حسین عجب معجزہ کرتا ہے، حسین وہ ہے جو قدرت کے قانون توڑنے پر اختیار رکھتا ہے۔ حسین نے کربلا میں قدرت کے تمام قانون توڑ کر بنایا ہے، ہم بتایا ہم نے بنائے ہیں، ہم توڑ بھی سکتے ہیں، ہم نئے بنا سکتے ہیں۔ حسین چاہے تو 6 مہینے کے بچے کو 9 لاکھ سے لڑوا دیتا ہے، حسین چاہے تو ایک مسکراہٹ سے ظلم کو کاٹ دیتا ہے۔ تم نے سمجھا نہیں ہے، حسین چاہے تو عبادت کو ابدیت میں بدل دے۔ او میرا مولا، یا علی یا علی، خدا کا واسطہ اتنے دنوں کے بعد کم از کم اتنے بلند ہو، میں چاہ رہا ہوں کسی اور نہج پہ یہ اشرا جائے، لیکن اتنی اگر بات کی تہ تک جانا پڑے گا تو وقت زیادہ لگے گا۔ چلو آؤ، تمہیں ایک واقعہ سناتا ہوں، واقعہ بہت توجہ، فضائل کی کمال میں راج ہے اور اسی میں رہ کے سننا، یہ پوری منزل طے ہونی۔ واقعہ ہے، واقعہ بس ہے سچا، سن۔ 10 محرم کا دن تھا اور 61 ہجری تھی، سننا بہت غور سے۔ ایک قافلہ، چھوٹا سا قافلہ تھا، وہ نا یہ کربلا کی سرحد کے ساتھ ساتھ سفر کرتا ہوا جا رہا تھا، مختصر سا قافلہ، 3 نفوس پر مشتمل تھا، اس میں 2 مستورات تھیں، ایک مرد تھا۔ مستورات میں ایک سن رسیدہ بزرگ خاتون تھی، ایک جوان سال خاتون تھی، ایک جو بزرگ تھی ظاہری بات ہے وہ جو یہ مرد تھا اس کی ماں تھی، اور جو جوان سال تھی وہ اس کی ابھی نو بیاہتا دلہن تھی۔ یہ مذہب کے اعتبار سے عیسائی تھے، یروشلم سے آ رہے تھے، وہاں پہ اپنی عبادت کے لیے گئے، وہیں پہ شادی کی۔ اب جب یہ گزر رہے تھے، واپس جا رہے تھے، شام کے مضافات میں کہیں ان کا وہاں پہ گھر تھا، جب واپس جا رہے تھے وہاں تو انہوں نے دیکھا یہ لقودق صحرا میں اتنی بڑی فوجیں لڑ رہی، توجہ۔ تو ماں نے کہا بیٹے سے، بیٹا جنگ ہو رہی ہے، عجیب معاملہ، یہ کون لڑ رہا؟ بیٹے نے دیکھا اسے دور کا لاکھوں کا مجمع ہے، یہ حلیے سے تو مسلمان لگ رہے ہیں، توجہ بہت توجہ فضا، یہ حلیے سے تو مسلمان لگ رہے ہیں۔ کہا اچھا مسلمان، کن سے لڑ بیٹھے ہیں مسلمان؟ یہ ادھر تو دیکھو۔ اب جو ادھر دیکھا اس بیٹے نے، عیسائی تھا نا، دور سے دیکھا، کہا ماں، کہاں؟ کہا ماں ادھر تو مباہلے والا حسین ہے۔
مولا آپ کو آباد رکھے. کہا ماں ادھر تو مباہلے والا حسین ہے. اس جملے کے بعد اس نوجوان کی ماں نے جو جملہ کہا ہے میں منو آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، لیکن ماں نے کہا بیٹا وہاب پھر ادھر ہی چل. کیوں؟ کیونکہ جہاں حسین ہے وہیں خدا. جہاں حسین ہے وہیں خدا. چل حسین کے پاس. بیٹا کون ہے؟ وہاب قلبی. یہ اس کی ماں اور اس کی بیوی. بڑی توجہ، مجھے آخری منزل پہ آپ کو کچھ باتیں کہہ کے پھر آگے بڑھنا ہے، لیکن اس وقت تک ذرا توجہ رکھیے گا. اب ہوا کیا ہے؟ کون؟ عیسائی ہے نا. عیسائی حسین کو دیکھا. حسین عیسائی ہے، نہ کلمہ نہ قرآن نہ نماز نہ روزہ نہ حج نہ زکوٰۃ نہ کوئی دین نہ عمل بالمعروف نہ نہیں، کچھ بھی نہیں ہے. نامہ اعمال کا صفحہ خالی کوڑا چٹا. عیسائی ہے. ہوا کیا؟ حسین کی طرف بڑھ رہا تھا. پہلی بار اس نے حسین کو ایسے دیکھا. حسین کی طرف بڑھنے لگا. نظریں جب حسین کے چہرہ اقدس پہ گئیں تو گویا ٹک گئیں. چلتا جاتا ہے دھیرے دھیرے حسین کے چہرے کو دیکھ کر. یہ جب وہاں سے چلا تو نامہ اعمال میں نہ نماز نہ روزہ نہ حج نہ زکوٰۃ نہ کلمہ نہ قرآن، کچھ بھی نہیں. حسین کو دیکھ کے بڑھتا رہا. قریب آیا تو حسین کے چہرے کو دیکھ دیکھ کے کہتا رہا قسم ہے مجھے تیری، تو ہی میری نماز، تو ہی میرا روزہ، تو ہی میرا کلمہ، تو ہی میرا قرآن، تو ہی میرا سب کچھ. اور حسین نے اٹھا کر کہا وہاب اور تو علیہ السلام. آپ جی آپ سلامت رہو. اور تو علیہ السلام. کیا کیا وہاب نے؟ دیکھیے میں کہاں کس نہج پہ لے آیا ہوں، مولا کا لطف و کرم سے ان کی دی ہوئی خیرات کے ساتھ. کیا تھا اس کے پاس؟ کوئی ایک عبادت بتاؤ جو وہاب نے کی. بتائیں کوئی ایک عبادت بتائیے وہاب نے کی. وہ کوئی عبادت بھی نہیں کی تھی. اچھا اس کے بعد مولا نے اس کو اتنا موقع دیا، جا جلدی سے جا حج بھی کرا، تجھے پورا قرآن بھی پڑھا دوں، تلاوتیں بھی کر لے، چل جلدی جلدی سے نمازیں ڈھیر ساری پڑھ لے. اچھا چل جلدی جلدی میں روز. کیا عبادتیں کروائی حسین نے؟ حسین کو دیکھا عبادت ہو گئی، لیکن دیکھا ایسے جیسے حسین کو خود عبادت دیکھتی ہے. ہائے 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 ہائے. ایک اور مثال دے دوں، ایک اور مثال. اور لشکر یزید میں کام کرتا تھا، ہے نا، اور 10,000 کے لشکر پر کمانڈر تھا. ٹھیک ہے، تو جب ہر لشکر یزید میں تھا تو تنخواہ کس سے لیتا تھا؟ تنخواہ کہاں سے آتی تھی؟ یزید سے ہی آتی تھی نا، یزید کے مال سے. تو جو یزید کے مال سے جو تنخواہ آتی تھی تو وہ جو پیسے یزید کے مال سے آتے تھے وہ پیسے حلال تھے کہ حرام؟ شاباش. تو جو تنخواہ ملی حرام. اس پیسوں سے جو کچھ خریدا وہ خریدے ہوئے کو جب کھایا وہ کھایا جب پیٹ میں گیا تو اس کھائے ہوئے اس کو ہضم کر کے جو اس سے خون بنا وہ. تو اب جب پیٹ میں حرام گیا، اب پیٹ میں حرام ہو اور جو اس وقت نماز پڑھی وہ، جو روزہ رکھا وہ، جو زکوٰۃ دی وہ، جو حج کیا وہ، یعنی کلمہ پڑھنے کے باوجود جب یزید سے حرام لیا اور کھایا تو سب کچھ حرام. اس پر جو عبادت کی تو وہ بھی ساری باطل. نامہ اعمال تو یہاں بھی چٹا ہے نا. اب جو حسین کے پاس آیا، حسین نے اٹھا کے گلے تو لگا لیا. آؤ سارا گجرانوالہ مل کر ہاتھ باندھ کر حسین کی بارگاہ میں جاتے ہیں. مولا اس وقت تو چلو آپ تو امام ٹھہرے، ہمیشہ کی خبر رکھنے والے، باقیوں کو نہ پتا ہو، ہم 1400 سال پیچھے سے چل کے آئے ہیں، ہم جانتے ہیں. مولا ابھی فجر کی نماز ہو چکی ہے اور تو اب
اب آیا ہے، اذان ہو چکی، با جماعت نماز ہو چکی، اور اب آیا ہے مولا اس کے نام اعمال میں ایک نماز نہیں ہے، مولا اس کے نام اعمال میں کوئی نیکی نہیں ہے، اب آپ کے پاس آ گیا ہے مولا، ہم جانتے ہیں یہ جنگ ظہر عصر تک چلے گی، مولا ظہر پر آپ نماز پڑھائیں گے، ظہر کی نماز بھی تو ہوگی نا، وہی نماز مولا جو آپ نے چند صحابیوں کے ساتھ با جماعت ادا کی ہے، مولا وہی نماز جس کے آگے آپ کا ایک صحابی کھڑے ہو کے آپ کے دفاع میں تیر کھا کے شہید ہوگا، مولا ہم تو ٹریول کر کے آئے، ہم جانتے ہیں مولا ایک منت لے کے آئے ہیں، کیا مولا ہور کو 2 گھڑی روکو، اپنے ساتھ ظہر ہی پڑھا دینا، ایک نماز تو لے کر جائے، پتہ حسین کا کیا جواب آئے گا؟ نہیں نہیں، میں قیامت تک کی خبر رکھتا ہوں، اگر پڑھانا ہوتا تو ہر کو پڑھا دیتا، ہر تو جیسے آیا ہے ویسے ہی جا، تاکہ دنیا کو پتا چلے نجات کے لیے نمازیں نہیں، حسین